پاک کا پڑھنا انتہائی ثواب کا عامل ہے۔ آپ احباب کافی تعداد میں تشریف فرما ہے، مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني الأبتح التهامي أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين على لعنة الله بشمار أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بلندتر صلوات. پچھلے بندوں نے درود پاک پڑھا ہے، جو ممبر کے قریب بیٹھے ان کو میری آواز ہی نہیں سنی کہ میں نے کہا درود پاک پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی بانیان مجلس کی یہ صفِ عذاب بچھائی، اپنی بارگاہ ہمیں مستجاب فرمائے۔ جتنے احباب آپ فرش عذاب پہ چل کے آئے ہیں، مالک سب کی دعاؤں کو کربلا والوں کے صدقے میں منظور فرمائے۔ جو جو دعائیں التجائیں ذمہ لگائی گئی ہیں، مالک ان سب کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ہمارے استاذی المحترم قبلہ سرحدی صاحب کو مالک صحت کلی عطا فرما۔ درس آل محمد کو مالک دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مائیں بہنیں جو مجلس میں شریک ہیں، مالک سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہمارے حقیقی وارث کا جلد ظہور فرما۔ بلندتر صلوات۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا۔ بے تحاشا احسانات اس کے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ کروڑوں احسانات اس کے کہ جس نے ہمیں محمد و آل محمد کا دیوانہ بنایا۔ آپ کے اور ذاکر صاحب جپا صاحب کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، صرف ان کا انتظار ہے بس، اور کوئی لمبی چوڑی کوئی گفتگو نہیں ہے، بالکل قریب ہے وہ۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدسہ میں ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خبردار میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ جنہوں سمجھ آئی ہوتے سبحان اللہ کہہ چھڑے۔ خبردار میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا، سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ مالک سلامت رکھے آپ سب کو، سماعتیں آپ کی مالک اسی طرح زرخیز رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے خبردار میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے
یہ نہیں کہا کہ عورتوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یہ کہا ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ میرا رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ دوستو اللہ پسند نہیں کرتا کہ تم نبی کو اپنا باپ کہو، اپنے باپ والا رتبہ نبی کو دے دو، اپنے باپ والا مقام نبی کو دے دو، حالانکہ باپ کا بڑا مقام ہے، ماں کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ دونوں کے بارے میں کہتا ہے وَلَا أُفٍّ لَكُمَا، کہ تم دونوں کے سامنے اوف تک بھی نہ کہو۔ سارے مل کے نعرہ لگے ہیں، نہ باپ کے سامنے اوف کہنی ہے، نہ ماں کے سامنے اوف کہنا ہے۔ ماں باپ ناراض ہو نماز قابل قبول نہیں ہوتی، توجہ چاروں میں نے کچھ کہنا ہے۔ ماں ناراض ہو نماز قبول، باپ ناراض ہو نماز قبول، بندہ ساری رات سجدے میں پڑا رہے، ماں باپ ناراض ہو نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ آپ کی ماں ناراض ہو آپ کی نماز قبول نہیں، میری ماں ناراض ہو میری نماز قبول نہیں۔ کیا کہنے سیدہ تیری عظمت ہے، سبحان اللہ۔ اور جس پر جس کی ماں ناراض ہو اس کی نماز قابل قبول نہیں، تو جس پر حسین کی ماں ناراض ہو، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ توجہ چاروں میں نے کچھ کہنا ہے، جتنے احباب بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم، میں نہایت مختصر گفتگو آپ تک پہنچانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائناتی عالم میں 1.25 لاکھ ہادی بھیجے، بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ بے کائناتی عالم میں دیکھیں، جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو شریعت میں اسے نماز کہتے ہیں، جو پہلے سانس میں واجب ہو جائے اسے علی کہتے ہیں۔ یا علی کائنات عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجے ہدایت کے لیے۔ سارے نبیوں کو کس لیے بھیجا؟ بولو، ہدایت کے لیے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی کس لیے آئے؟ اب بولو تو صحیح، ہدایت کے لیے۔ آدم ہدایت کے لیے، نوح ہدایت کے لیے، ابراہیم ہدایت کے لیے، پچھلے ہی بولے یار، یوسف ہدایت کے لیے۔ سارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجے۔ اللہ نہیں چاہتا کسی دور میں کوئی انسان بغیر ہدایت کے رہ جائے۔ اللہ کا پروگرام یہ ہے کہ انسان ہر دور میں ہدایت حاصل کرے، سبحان اللہ۔ آدم کو بھیجا ہدایت کے لیے، نوح کو بھیجا ہدایت کے لیے، ابراہیم کو بھیجا ہدایت کے لیے، یعقوب و یوسف کو بھیجا ہدایت کے لیے۔ سارے انبیاء بھیجے ہدایت کے لیے۔ کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے۔ ایسے ہی ہے بھئی شیعہ بھائی کتنے مانتے ہیں؟ 1.25 لاکھ۔ سنی بھائی کتنے مانتے ہیں؟ بولو صحیح، 1.25 لاکھ۔ ایک زیادہ کرے پھر بھی کافر، ایک کم کرے پھر بھی کافر۔ ماننے کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ۔ 1.25 لاکھ پہ ایمان رکھنا لازم واجب، سبحان اللہ۔ بھئی 1.25 لاکھ کو ماننا لازم اور واجب کیوں ہے؟ کیا 1.25 لاکھ کے نام قرآن میں آئے ہیں؟ بولو تو صحیح، کیا 1.25 لاکھ کے نام قرآن میں آئے؟ نہیں۔ احادیث میں آئے؟ نہیں۔ علماء نے بیان کیے ہیں؟ نہیں۔ تفاسیر میں آئے 1.25 لاکھ کے نام؟ نہیں۔ یہ ماننا واجب اور لازم کیوں ہے؟ نام آئے نہیں، ماننا لازم۔ ناموں کا پتہ نہیں، ماننا لازم واجب۔ بھئی واجب کیوں ہے؟ اس لیے کہ کہا اس نے ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور بابا کہا اس نے ہے جس نے کبھی جھوٹ، میرے ساتھ رہنا ذرا، کہا اس نے ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تیرے میرے آقا کملی والے نے کہا مجھ سے پہلے اتنے نبی گزر گئے، ہم نے چپ کر کے مان لیا، سبحان اللہ۔ ناموں کا نہیں پوچھا، چپ کر کے مان لیا۔ 1.25 لاکھ کی تاریخ ولادت یاد ہے؟ نہیں پتا، مان لیا۔ تاریخ شہادت کا پتہ ہے؟ نہیں پتا، مان لیا، سبحان اللہ۔ قبروں کا پتہ ہے؟ نہیں پتا، چپ کر کے مان لیا۔ تاریخ ولادت کا پتہ ہو ماننا پھر بھی واجب، نہ پتہ ہو ماننا پھر بھی واجب، جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے۔ تاریخ شہادت کا پتہ ہو ماننا پھر بھی واجب، نہ پتہ ہو ماننا پھر بھی واجب۔ قبروں کا پتہ ہو ماننا پھر بھی واجب، نہ پتہ ہو بولو تو صحیح ماننا پھر بھی واجب۔ بھئی یہ واجب کیوں ہے؟ کیا آدم کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا محمد نے؟ کیا نوح کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا؟ کیا ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا؟ دکھ ہوگا مجھے اس بندے پہ جو پتہ بھی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور ہاتھ پھر بھی نیچے ہے۔ کیا آدم کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا؟ کیا نوح کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا؟ کیا ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا؟ کیا
یعقوب و یوسف کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا؟ کیا عیسیٰ موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا؟ نہ بابا نہ۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے نا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑا، نام بھی نہیں بتایا، اس میں سے اگر ایک بھی چھوڑا تو بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ تو جس علی کا ہاتھ سوالہ کے مجمع میں پکڑا ہو، من گنتوں کا اعلان بھی سنایا ہو، ارے اس علی کو نہیں مانو گے تو مسلمان کیسے رہ جاؤ گے؟ یا علی یا علی مالک سلامت۔ یا علی مالک سلامت رکھے علی کہنے والوں۔ کائنات عالم میں تیرا میرا نبی، سارے نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، سبحان اللہ۔ کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات عالم میں ہادی بھیجے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہادیوں کو بھیجنے والا، ایسے ہی ہے نا۔ ہادی بھیجے کس نے؟ اللہ نے، بولو تو صحیح، کس نے ہادی بھیجے؟ اللہ نے۔ کوئی ایسا ہادی ہے جسے ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بنایا ہو؟ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی ایسا ہادی؟ بھئی آدم کے دور میں ہادی مکمل ہے، دین نامکمل۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پڑھے لکھے احباب کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ عام ذہن چپ رہا کوئی بات نہیں، پڑھا لکھا بندہ چپ رہا نا دکھ ہوگا۔ آدم کے دور میں دین نامکمل ہے، ہادی اپنے دور کا مکمل ہے۔ نوح اپنے دور کا ہادی مکمل، دین نامکمل۔ بولتے اور ذرا میرے ساتھ، یعقوب اپنے دور کا ہادی مکمل، دین نامکمل۔ یوسف اپنے دور کا ہادی مکمل، دین نامکمل۔ عیسیٰ اپنے دور کا ہادی مکمل، دین نامکمل۔ تو میں کیسے مانوں کہ جب دین نامکمل تھا ہادی تب بھی معصوم تھا؟ اور میں کیسے مانوں کہ جب دین نامکمل تھا تو ہادی تب بھی مکمل تھا، ہادی معصوم تھا تو دین مکمل ہوا میدان غدیر میں؟ تو دین مکمل ہونے کے بعد سوائے معصوم کے دین کا وارث کون ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان خاص ہے کہ جس نے، ہر بندے کے مقدر میں علی نہیں ہوتا، ہر بندے کے مقدر میں علی نہیں ہوتا۔ علی ملتا ہے نصیب والوں کو، علی ملتا ہے مقدر والوں کو، علی ملتا ہے نہ تنگ دل کو نہ سنگ دل کو۔ اب بولے یار جنہوں بولنا ہوندہ ہے مجلس سے، علی نہ تنگ دل کو ملتا ہے نہ سنگ دل کو ملتا ہے، سبحان اللہ۔ علی کے در پہ آنے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ یا علی کائنات عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہادی بھیجے تاکہ انسان ہدایت حاصل کرے نا۔ کن سے؟ ان ہادیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا انسان ہدایت حاصل کرے، سبحان اللہ۔ یہ سارے جتنے بھی ہادی بنائے اللہ نے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، یہ سارے کے سارے ہادی، سبحان اللہ۔ اگر تیرا میرا محمد مصطفیٰ نہ ہوتا، آدم نہ ہوتا، محمد نہ ہوتا، ابراہیم نہ ہوتا، جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے، محمد نہ ہوتا، یعقوب و یوسف نہ ہوتے، سبحان اللہ، عیسیٰ موسیٰ نہ ہوتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے پیغمبر محمد اگر تجھے نہ بناتا، اے میرے پیغمبر اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات عالم میں کچھ بھی نہ بناتا، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آدم بنا محمد مصطفیٰ کا صدقہ، نوح بنا بولو محمد مصطفیٰ کا صدقہ، ابراہیم بنا محمد مصطفیٰ کا صدقہ، یعقوب و یوسف بنے محمد مصطفیٰ کا صدقہ۔ میرے پاس سے ویکھی کائناتی عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہادی بھیجے یہ سارے کے سارے محمد مصطفیٰ کا صدقہ۔ عیسیٰ بولو محمد کا صدقہ، موسیٰ محمد کا صدقہ، یعقوب محمد کا صدقہ، یوسف محمد مصطفیٰ کا صدقہ۔ کائناتی عالم میں جس کے صدقے سے نبی بنے اسے محمد مصطفیٰ کہتے، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے صدقے میں نبی بنے۔ توجہ چاروں، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو بنایا ہو، نہیں ایسے نہیں۔ میں ذرا فکرہ بدل کے کہہ دیتا ہوں کہ کائناتی عالم میں جس محمد کے پسینے سے اللہ نے نبیوں کو بنایا ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آدم بنا محمد مصطفیٰ کے
پسینے کا صدقہ، نو بنا محمد مصطفیٰ کے پسینے کا صدقہ، سبحان اللہ۔ کائناتی عالم میں جو کچھ بھی بنا محمد مصطفیٰ کے پسینے کا صدقہ بنا، سبحان اللہ۔ آدم بنا محمد مصطفیٰ کا صدقہ، کائناتی عالم میں کچھ کھاتے ہیں محمد کا صدقہ، کچھ پیتے ہیں محمد کا صدقہ، بلند تر صلوات۔ کائناتی عالم، بس آخری فکرہ تاکہ قبلہ صاحب کی آمد جو ہے وہ ہو گئی ہے، میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں۔ آخری فکرہ سنو بھی، جو کچھ بھی بنا تیرے میرے آقا کملی والے کے صدقے میں بنا، ایسے ہی ہے نا، بیٹھے جہاں جہاں جگہ ملتی، توجہ میری طرف۔ زمین بنی محمد مصطفیٰ کا صدقہ، آسمان بنا بولو محمد مصطفیٰ کا صدقہ، دن بنا محمد کا صدقہ، رات بنی محمد مصطفیٰ کا صدقہ، عزت ملی جس کو ملی ہے محمد کے صدقے وہ تو بولے گا، اولاد ملی محمد کا صدقہ، شہرت ملی محمد کا صدقہ، نماز ملی محمد کا صدقہ، قرآن ملا محمد کا صدقہ، آسمان سے کچھ برستا ہے محمد کا صدقہ، زمین سے کچھ اگتا ہے محمد کا صدقہ، کھاتے ہیں بولو محمد کا صدقہ، پیتے ہیں محمد کا صدقہ۔ جو محمد کا صدقہ کھاتا پیتا ہے وہ بولے گا کائنات عالم کا ذرہ ذرہ کھائے محمد مصطفیٰ کا صدقہ، شیعہ کھائے محمد کا صدقہ، سنی کھائے محمد کا صدقہ، عرش والے کھائے محمد کا صدقہ، فرش والے کھائے محمد مصطفیٰ کا صدقہ، آدم کھائے محمد کے در سے، نوح کھائے محمد کے در سے، ابراہیم کھائے محمد کے در سے۔ جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے، جو ہاتھ اٹھے اللہ ان کو سوائے محمد و آل محمد کے کسی کا محتاج نہ کرے۔ آدم پلا محمد کے در سے، نوح پلا محمد کے در سے، ابراہیم پلا محمد کے در سے، عیسیٰ موسیٰ پلے محمد کے در سے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک پلے محمد کے در سے، محمد پلے ابو طالب کے در سے۔